نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين رؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللہ یحب المطہرین. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس کے فضل سے، اس کی رحمت سے ہم یہاں حاضر ہوئے. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی قدم، کوئی بھی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبین کی مدد اور نصرت کے حوالے سے ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی میں ہو یا خدمت دین کے زمرے میں ہو یا مشن کی خدمت ہو یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی غلامی ہو، نوکری ہو، چاکری ہو، وہ دو چیزوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں سے صرف یہ دو حوالے سے، یہ دو نقطے اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. جب تک یہ دو انگریڈینٹس، اجزاء اگر اس ایفرٹ میں، اس جد و جہد میں، اس کا تگ و دو میں، اس قدم میں اگر نہ پائے جائیں تو پھر وہ عمل تو ہوگا مگر اس قابل نہیں ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرم نوازی فرما سکے. یہ جو مقام ہے اس میں دو طرف اشارہ ہے. جو میں نے جو حصہ پڑھا ہے اس سے پہلے ایک پورا واقعہ ہے. یہاں دو مسجدوں کا ذکر ہے، ایک مسجد درار اور دوسری مسجد قباء کا ذکر ہے. پہلے فرمایا لا تقم فیہ ابدا کہ محبوب اگر کوئی مرکز، کوئی سینٹر، کوئی دین کی خدمت کے لیے کوئی جگہ، کوئی مسجد اگر انتشار اور فساد کے مقصد کے لیے بنائی جائے تو محبوب آپ قدم رنجہ نہ فرمایا کریں، آپ مت تشریف لے جایا کریں. پھر فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، وہ مرکز، وہ مسجد، وہ سینٹر، وہ ادارہ جو تقوی کی خاطر بنایا گیا، جس کی بنیاد کے اندر تقوی کا خمیر ہو، جس کی بنیاد کے اندر تقوی کی روح ہو، جس کی بنیاد کے اندر تقوی موجود ہو. فرمایا من اول یوم، اور تقوی بھی وہ جو پہلے دن جیسا. حضور سیدی شیخ الاسلام نے تقوی کی ڈیفینیشن کی ہے، آپ نے سنی ہوگی، میں ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تقوی یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے جو مال میں نے تجھے جسم کی شکل میں اور اعضاء کی شکل میں اور دل کی شکل میں، روح کی شکل میں، جسم کی شکل میں جو دیا ہے، جب تو میری طرف واپس لوٹ کر آئے تو میرا مال مجھے اسی حال میں چاہیے جیسے دیا تھا. اسے تقوی کہتے ہیں. اگر اللہ کی دی ہوئی امانت کی حفاظت میں زندگی بسر ہو جائے تو سمجھ لے تقوی والا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی رہ جائے، کوئی کمی کجی رہ جائے، کوئی شے ناقص ہو جائے یا کوئی شے خارج ہو جائے یا کوئی شے اپنے مدار سے باہر ہو جائے اور عدل کے لیول سے باہر چلی جائے تو سمجھ لیں تقوی پہ عمل نہ ہو سکا. اس لیے فرمایا من اول یوم، فرمایا جس حال میں نے تمہیں معصومانہ دل دیا تھا، جو آنکھوں میں حیا دیا تھا، تمہارے دل میں جو میں نے تقوی دیا تھا، اخلاص دیا تھا، صدق دیا تھا، پھر تمہارے وجود میں نے عصمت دی تھی، تمہارے ہاتھ بھی پاک تھے، تمہارا جسم بھی پاک تھا، ذہن بھی پاک تھا، تخیلات بھی پاک تھے، تصورات بھی پاک تھے، ارادے بھی پاک تھے، منشا بھی پاک تھی، اور تمہارا شعور بھی پاک تھا، فلسفے بھی پاک تھے، نظریات بھی پاک تھے، پھر نطق بھی پاک تھا، تلفظ بھی پاک تھا، اور ادائیگی بھی پاک تھی،
اور تم بھی پاک تھے، فرمایا پاک بھیجا تھا مجھے پاک چاہیے، طاہر بھیجا تھا مجھے طاہر چاہیے، اس لیے طہارت وہاں ملے گی جہاں مطہر رہتے ہیں۔ فرمایا پھر تقوی خود سے کوئی حاصل کر لیتا تو ہر کوئی تقوی والا ہوتا۔ اگر تقوی خود سے حاصل کیا جا سکتا تو ہر کوئی تقوی والا ہوتا۔ تو فرمایا من اول یوم، وہ جو تم اس دنیا میں آئے تھے ماں کے پیٹ سے پاک صاف ہو کر، وہ بھی من اول یوم، وہ تیرا پہلا دن تھا۔ یا تیرا دل ویسا ہو جیسے تو ماں کے پیٹ سے آیا تھا تو پاک صاف تھا، معصوم تھا، تیری سوچ، تیری فکر، تیرا نظریہ پاک تھا، تیرا وجود پاک صاف تھا، بالکل تو عصمت کا پیکر تھا، معصوم تھا۔ ایک تو یہ، اور دوسرا مطلب یہ کہ جب تو نے پہلی دفعہ نگاہ اٹھا کے حضور کو دیکھا تھا، وہ جو مقام تجھے ملا تھا وہ اول یوم وہ ہو گیا۔ فرمایا مجھے پہلے دن جیسا تقوی چاہیے، من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ فرمایا اگر ادارہ بناؤ اور بنانے کے بعد بھی کوئی شیطان حملہ آور نہ ہو سکے، میری بات سنیں، میں اس کی تعبیر کر رہا ہوں، تعویل کر رہا ہوں، ادارہ بناؤ، مسجد بناؤ، سینٹر بناؤ، فرمایا کہ بنانے کے بعد اگر تمہارے دل پر کوئی فرق نہ آئے، جس طرح بناتے وقت تم مزدور تھے، بنانے کے بعد بھی مزدور رہو، بناتے وقت بھی خدمت گزار تھے، بنانے کے بعد بھی خدمت گزار ہو، خادم ہو، سید القومی خادمکم رہو، اس وقت کارکن تھے تو تب بھی خادم ہو، اور آج صدر بن گئے تب بھی خادم ہو۔ جب چند اینٹیں تھیں تو اسے مکان نہ کہتے تھے، اینٹیں جڑ گئی تو مکان کیا بن گیا؟ مرکز بن گیا۔ مرکز سے پہلے بھی جھکتے ہوئے نظر آتے تھے، مرکز بنانے کے بعد بھی جھکتے ہوئے نظر آؤ۔ مرکز سے پہلے بھی خدمت گزار تھے، مرکز کے بعد بھی خدمت گزار ہو۔ صفیں بچھاتے وقت بھی جھکتے اور تواضع والے تھے، اور مرکز بنانے کے بعد تواضع، انکساری، عاجزی میں کوئی فرق اور فقیری میں کوئی فرق نہ آئے۔ چہرے پہ پہلے بھی متانت تھی، آج بھی ویسی متانت ہے، پہلے بھی نور تھا، آج بھی نور ہے، پہلے بلاتے تھے تو دوڑتے ہوئے آتے تھے، آج بھی کوئی اکڑ نہیں ہے جسم میں، تو سمجھ لو پہلے دن والا تقوی قائم ہے۔ اب اس کی نئی تعویل عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا اگر یہ تقوی ہوگا اور اس مرکز کی ایک ایک اینٹ پر تمہارے تقوی کا پانی گرا ہوگا، تمہاری محبت کا خون بہا ہوگا، تمہاری جان اور تمہاری قربانی کا پسینہ گرا ہوا ہوگا، تو سمجھ لو یہ دو شرطیں پائی ہوں گی۔ اور تیسرے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور اس میں جن کے ذریعے مرکز کو آباد کرو وہ اس لیے آئیں کہ تاکہ طہارت والے بن سکیں۔ جن کے لیے ادارے بناؤ، وہ بچے اور بچیاں، وہ لوگ اور افراد اس لیے آئیں کہ وہ پاکیزگی اختیار کر سکیں، طاہر بن سکیں، مطہر ہو سکیں، مطہر ہو سکیں، طہارت حاصل کریں، اور ہر قدم پر ان کی کیفیت یہ ہو کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ وہ اللہ کے بندوں کی طرح پھونک پھونک کے قدم اٹھائیں کہ کہیں میرے قدم سے کسی کو گزن نہ پہنچائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ Nobody should be hurt with my every single step which I'm taking in my life. If you have the same intention، فرمایا اگر تقوی یہ ہوگا، طہارت کا عالم یہ ہوگا، پاکیزگی کا عالم یہ ہوگا، اور کیفیت پہلے دن جیسی ہوگی، سمجھ لو جس دن مرکز بناؤ گے، اللہ نے فرمایا محبوب حکم دے دیا پھر ضرور تشریف لے جایا کریں اور قدم رنجا فرمایا کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا احق ان تقوم فیہ، اگر تقوی کا عالم یہ ہوگا اور طہارت کا عالم یہ ہوگا، پاکیزگی کا عالم یہ ہوگا، ایمان کا عالم یہ ہوگا، اور مسجد کی اینٹ اینٹ پہ حق حلال کی کمائی لگی ہوگی اور سب نے مل کے بنائی ہوگی، پھر کیسے ممکن ہے؟ فرمایا احق ان تقوم فیہ، خالی نہیں فرمایا کہ محبوب جائیں اور تشریف لے جائیں، فرمایا نہیں، وہ حقدار ہے یا رسول اللہ، پھر آپ تشریف لے جایا کریں۔ پھر فرمایا فیہ، یا فی دو دفعہ آیا ہے، کبھی بھی قرآن کا اسلوب نہیں ہے کہ ایک کلمہ ختم ہوا ہے فی پہ اور ساتھ پھر فی آ جائے، ریپیٹیشن عموماً نہیں آتی۔ اس کا مطلب ہے فی سے اللہ کو بڑا پیار ہے،
فیہ کہ اس میں محبوب جس میں آپ رہتے ہوں، اللہ کو اسی میں سے تو اتنا پیار ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب جس دل میں اللہ عذاب کیسے دے سکتا ہے جہاں آپ ہوں؟ فرمایا جہاں آپ ہوں وہاں پھر لوگ وہ رہتے ہیں، رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں رجال رہتے ہیں۔ رجال مرد حق کو کہتے ہیں، جو ڈٹ جائیں تو ان کو ہٹا نہ سکے، وہ پھر دیوار بن جائیں تو کوئی ان میں سے گزر نہ سکے، اور جو وعدہ کر لیں تو پھر افا کے بغیر رہ نہ سکیں۔ فرمایا فیہ محبوب جہاں آپ ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارے رجال حق نہ ہوں گے؟ پتہ چلا جہاں حضور آتے ہیں تشریف لاتے ہیں وہیں ہی سے ہی تو رجال حق پیدا ہوتے ہیں۔ پتہ چلا جب سے منہاج القرآن میں حضور کا ڈیرا لگا ہے وہاں سے رجال ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ فیہ دو دفعہ فرمایا، تو پکے ہو جاؤ کہ فیہ جہاں حضور ہیں، فیہ پھر وہیں پہ ہی کرم ہے اور وہیں رجال پیدا ہوتے ہیں۔ یحبون ان یتطہروا، پھر ہر وقت وہ طہارت حاصل کرتے رہتے ہیں، پیکر طہارت، پیکر بندگی، پیکر عطا، پیکر خیرات، پیکر سخا بنے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے واللہ یحب المطہرین، پھر اللہ رب العزت طہارت حاصل کرنے والوں سے پھر محبت بھی بڑی کرتا ہے۔ پھر آپ خالی پیکر طہارت نہیں رہتے، آپ محبوب خدا بھی ہو جاتے ہیں۔ بس یہ جو ادارے ہیں یہ ایسے ادارے نہیں بنے، ان کے پیچھے مقام ملتزم کی دعائیں بھی شامل ہیں، اس کے پیچھے شیخ الاسلام کی جوانی اور بچپنے کے بہائے ہوئے آنسو بھی شامل ہیں، اور اس میں ساری برکتیں اور ساری نسبتیں اور پھر متقدمین اور متاخرین کی وہ سب نوازشیں بھی شامل ہیں اور خیرات بھی شامل ہے۔ صرف آخری بات کر رہا ہوں، آتے وقت سوچا کریں فیہ دو دفعہ فرمایا ہے کہ جب میں آؤں تو پھر طاہر ہوں، میری سوچ بھی پاک ہو، میرا وجود بھی پاک ہو، میرا خیال بھی پاک ہو، میری ذات بھی پاک ہو، میرا ارادہ بھی پاک ہو۔ پاک ہو کر آیا کریں، پاک ہو کر جایا کریں۔ پاک آیا کریں اور پاک ہو کر جایا کریں، اور پاکیزگی کے درمیان رہا کریں، اور اگر کمی بیشی ہو جائے تو فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تو وہ جو طہارت والے لوگ رہتے ہیں تھوڑی سی ناپاکی ہو گئی تو وہ تمہیں پاک کر دیں گے۔ ایسے نہیں طاہر بنایا، نام بھی چن کے رکھا ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، طہارت حاصل کرنے والے ہی طاہر ہوتے ہیں، اس لیے شیخ بھی طاہر، مرید بھی طاہر۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس طہارت کے مرکز پر آپ آتے ہیں اور آتے رہا کریں۔ کبھی دل گدلا ہو جائے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، فیہ میں آ جایا کریں اور آ کے بیٹھ جایا کریں۔ کچھ نہیں اگر کرنے کو تو جوتے سیدھے کر دیا کریں، کوئی صفیں بچھا دیا کریں، مائک سیدھا کر دیا کریں، کوئی صدر صاحب کی طرح دو جملے بول کر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لایا کریں۔ آپ کا کون سا بل آتا ہے؟ اس سے بڑا صدقہ ہی نہیں ہے۔ بس پھر اخلاق کا پیکر بنا کریں، لطافت اور بشاشت ہی تو اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے، لطافت اور بشاشت، اور وہ حشاش بشاش رہتے ہیں، نہ کسی کے عذر نکالتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ کینہ رکھتے ہیں، نہ بغض رکھتے ہیں، وہ صاف دل ہوتے ہیں۔ کوئی تکلیف بھی دے دے تو کہتے ہیں آنے والے کی بھی خیر ہو، جانے والے کی بھی خیر۔ یہ ہجوم کیوں ہے زیادہ میخانے میں، فقط اتنا سبب کہ پیر مغاں ہے مرد خلیفہ۔ بس یہ ہے مرکز، یہاں پہ پیر مغاں ہیں، ان کی ہی آذان سنائی دیتی ہے، ان کی ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ مرکز حی علی الفلاح کے مراکز ہیں، اس لیے آیا کریں فلاح کے لیے، خیر کے لیے، برکت کے لیے، جڑے رہا کریں، اپنی اولاد و نسلوں کو جوڑیں، کیونکہ فیہ رجال، اگر رجال چاہیے اپنے گھروں میں تو اللہ کے مرکز منہاج القرآن کے مراکز اور ان سینٹرز کے ساتھ جہاں پہ ہمیشہ طہارت کا اہتمام ہوتا رہتا ہے اس سے جڑا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامتی عطا کرے، برکتیں عطا فرمائے۔ کبھی بھی دل گدلا ہو جائے تو پھر ان مراکز میں آ جایا کریں، پھر پاک صاف ہو کر دوبارہ چلا جایا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، برکتیں دے، خیر فرمائے، قبول فرمائے، اور جو توسیعات کا پورا ارادہ ہے اس میں غیب سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، خزانہ عطا فرمائے اور سارے اسباب پیدا فرمائے، اور جو
حضور شیخ الاسلام کی خواہش ہے جو آپ کے ذہن میں ارادہ ہے اللہ تعالیٰ اسے تکمیل تک پہنچانے میں آپ کا مددگار ہو اور آپ کے ساتھ بارگاہ سے خیرات عطا ہو۔ والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔